اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 تا 53 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ۔ یہاں پچھلی چند آیات سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنے احسانات جتلا کر ان کا ضمیر جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے انعامات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم پر کیے، شاید ہی کسی امت پر کیے ہوں، لیکن یہ بدبخت قوم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی، اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات انہیں جتلائی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ۔ تم وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے میں نے وعدہ لیا تھا 40 دن کا، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو اللہ فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے پکڑ لیا اس کے عدم موجودگی میں بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اسے اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے۔ بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ یعنی شرک کو اللہ رب العزت نے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا، سب سے بڑا جو ہے یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر آگے فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكُمْ، پھر میں نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا۔ یعنی تم نے یہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنا کرم کیا تم پر، تمہیں رحمت کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب میں نے موسیٰ کو عطا کی کتاب، والفرقان، یعنی فرقان، کتاب فرقان، یعنی جو نیکی اور برائی میں تمیز کرنے والی یعنی شریعت عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، یعنی بچھڑے کو بنا کر، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اب توبہ کرو، بارئکم، اس بار الہی کی طرف، اس پیدا کرنے والے رب کی طرف۔ فقتلوا انفسکم، اور تم قتل کرو ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل جو ہے اس کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک یعنی یہ کیا تھا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے یہ فعل نہیں کیا۔ تو بنی اسرائیل کو، ہر قبیلے کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے قبیلے میں موجود جو لوگ ہیں جنہوں نے اس یعنی شرک کا، بچھڑے کو خدا معبود بنانے کا جو مرتکب ہوئے ہیں، انہوں کو، انہی کی برادری کے لوگ جو ہیں اس یعنی فقتلوا انفسکم، اپنے قبیلے کے لوگ ہی جو ہے وہ اس کو قتل کریں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں اس نتیجے میں 70,000 یہودی جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہارا تطہیر یعنی توبہ تمہاری قبول کر لی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے جب مصر سے جو نکلے تھے تو ان کی تعداد جو 6 لاکھ کے قریب تھی، کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما سینا پہنچنے کے بعد ان کی تعداد مزید بڑھ گئی، تو ان میں 70,000 افراد کو تو شرک کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ یعنی اتنے لوگ، اس کا مطلب ہے اس سے اور زیادہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شرک یعنی اس بچھڑے کو معبود ماننے یا کہنے سے
انکار کر دیا تھا، اس جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے. تو ذالکم خیر لکم عند بارکم، فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک دوسرے کو مارو، قتل کر دو. فتاب علیکم، پس تمہاری اللہ نے توبہ جو ہے وہ قبول کر لی. ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک ایسا جرم ہے جس کو میں قطعاً معاف نہیں کروں گا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہمارا آج کا جو سبق 51 سے لے کر 54 آیت تک پر مشتمل ہے. میری تمام ناظرین سے التماس ہے کہ آج کل جو ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے معلومات پہنچانے کا، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہمارے معاشرے میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فحش قسم کی ویڈیوز کو اس طرح یعنی بہت زیادہ تعداد میں دیکھتے ہیں، جو کہ ہماری ایک بدبختی کی علامت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اکثر دیکھا گیا ہے جو دینی جتنے بھی چینل ہیں یا جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان پر بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں. خدا را اگر یہ میرا عمل آپ کو اچھا لگے، پسند آئے، تو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، اس دین کو آگے پھیلائیے تاکہ لوگوں میں یہ روایت پڑے، اس طرح لوگ دین کی طرف مائل ہوں. تو اس طرح آپ کا بھی اس عمل میں حصہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.